اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بلند آواز سے اپنے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر عزاداران و ذاکرین و خطباء و علماء کی حفاظت کے لیے عزاخانوں کی انتظامیہ کے جو آپ کے لیے فرش عزا کا اہتمام فرما رہی ہے، بالخصوص اس عزاخانے کے وہ تمام تر خدمت گزاران کہ جو خدمت کرتے ہوئے دار اجل کو لبیک کہہ گئے، اور موجودہ وہ تمام عزیزان کے جو مکتب اہل بیت و فرش عزا کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، ان تمام کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بالخصوص ہمارے بزرگوار جناب چودھری شبیر صاحب ہیں، باسط شاہ صاحب ہیں، سعادت شاہ صاحب، اور اس طرح ان کے تمام رفقا جو بھی بزرگ ہیں اور مریض ہیں، ان تمام کی شفا یابی اور ظہور امام میں تعجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اگر اس سے بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر انداز میں پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین حضرات، خداوند متعال کی توفیق اور ان بزرگان کے اعتماد سے اس عزاخانہ میں اس سال 5ویں مرتبہ عشرۂ مجالس سے گفتگو کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دنیا اس نقطے پر غور فرمائے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے۔
آج چونکہ ابتدائی تمہیدی گفتگو ہے، ذہن متوجہ رکھیے گا۔ زندگی کا تعلق بھی کسی ذات کے ساتھ ہے، موت کا تعلق بھی کسی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ زندہ رہ کر مر جائے، اور انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ موت کی آغوش میں جا کے زندہ ہو جائے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں؟ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ زندگی کی آمد و رفت سانس لینے کے باوجود مردہ لوگوں میں شمار ہو جائے، نابود ہو جائے، اور یہ بھی اپنے اختیار میں ہے کہ موت کی آغوش میں جا کر ابد العابدین تک اس طرح زندگی کی علامت بن جائے کہ جو شے اس سے جڑتی چلی جائے وہ بھی زندہ ہوتی چلی جائے۔ واضح ہے سب کے لیے بات؟ حیران ہے دنیا اس بات پر کہ کل رات سے ایک چاند نمودار ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور دنیا میں تحریکیں اٹھی ختم ہو گئیں، اٹھی ختم ہو گئیں، مگر یہ تحریک ایک ایسی 1400 سال پہلے ایک ایسے صحرا سے اٹھی، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو ایسی اٹھی کہ پھر اس نے کبھی بھی زوال کا منہ نہیں دیکھا۔ تھوڑا چلیں گے میرے ساتھ دو، یا اس پر کبھی بھی بزرگان تشریف فرما ہے، اور میں نے گزارش کی کہ آج پہلی ابتدائی تمہیدی گفتگو ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ محرم کا پیغام یہیں سے آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے۔ 1400 سال پہلے ایک لکو دک صحرا سے ایک تحریک اٹھی، وہ تحریک، بلکہ جملہ بدل رہا ہوں سرکار، توجہ چاہ رہا ہوں بزرگان سے، چونکہ بچوں کے سر سے بات گزرے گی۔ ایک عبد اٹھا معبود بچانے کے لیے، گزر گئی بات سرا سے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ اللہ اور ہمارے ایک کام تو تھا، اللہ اکبر، اللہ، جو گہرائی میں پہنچ گئے حضور۔ وضاحت کا وقت میرے پاس نہیں ہوگا آج، دامن وقت کی کڑیاں بھی چونکہ تنگ ہیں اور مجھے گفتگو سمیٹ کے چلنا پڑے گا۔ کل انشاءاللہ آپ جیسا ابھی بزرگان بھی فرما رہے ہیں، بھائی بھی کہہ گئے کل آپ بر وقت تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی کوشش کریں گے، وہ کہ ایک لمبا سفر کر کے آنا ہوتا ہے، لیکن کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ بر وقت آپ کی خدمت میں ممبر پر آیا جائے، تاکہ جو عرائض ہیں وہ احسن انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ گزارش میں نے یہ کی ہے کہ زندگی و موت کا فلسفہ سمجھیے۔ کیا بات ہے، سانسوں کا چلنا زندگی کی علامت نہیں ہے، تھوڑی دقت فرمائیں گے، سانسوں کا چلنا یہ زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کفن پہن کر مٹی کے نیچے سو جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ متوجہ ہے حضرات یا نہیں ہے؟ اسی لفظ پر توجہ فرمائیں گے، منو مٹی کے نیچے کفن پہن کے سو جانا یہ میت مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور دھرتی کے سینے پہ قدم اٹھا کے چلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بود و باش کرنا یہ زندہ ہونے کی علامت نہیں۔ پھر زندگی موت کی علامت کیا ہے؟ یعنی اگر زندگی بغیر کسی ہدف کے گزر رہی ہو تو موت سے بدتر ہے۔ حضور تھوڑا سا توجہ فرما رہے ہیں، زندگی اگر کسی ہدف کے، کسی مقصد کے، کسی منزل کے بغیر گزر رہی ہے تو موت سے بدتر ہے، اور موت اگر کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے ہے تو وہ زندگی سے بہتر ہے۔
اسی لیے تو والی کربلا نے یہ کہا تھا کہ کسی بدکار کے ساتھ زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ مر جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں؟ شرمندگی کی زندگی سے. غور ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمائیں گے میرے ساتھ. امیر المومنین کے فرزند عظیم نے کیا جملہ کہا؟ میرے مولا فرماتے ہیں یہ جملہ کہ شرمندگی کی زندگی جینے سے عزت کی موت بہتر، یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور وہ موت جو کسی ہدف کی خاطر ہوگی، وہ موت تمہیں مرنے نہیں دے گی. جب تک مقصد زندہ رہے گا تب تک وہ تمہاری زندگی کی دلیل بنتا چلا جائے گا. اور دنیا غور کرے کہ تحریک کربلا پہ زوال کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ تحریک ایک عبد لے کے اٹھا تھا معبود بچانے کے لیے. اب جب تک معبود کا نام گونجتا رہے گا کربلا زندہ رہے گی. متوجہ ہیں آپ حضرات یا نہیں ہیں؟ سارے قافلے میں شامل ہوں گے. حیدری. جب تک معبود کا نام گونجتا رہے گا. اللہ اکبر. چونکہ ہدف کیا ہے؟ معبود ہے نا. عبد کا ہدف عبد نہیں تھا. یہ جملہ بدل دوں پھر میرے ساتھ چلیں. اگر آپ جو عبد سن 60 ہجری میں اٹھا وہ حکومت کے لیے نہیں اٹھا، وہ اقتدار کے لیے نہیں اٹھا. یا جملہ یہ بھی بدل دیتا ہوں، وہ سروں پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں اٹھا تھا، وہ دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے اٹھا تھا. اس عبد کامل کا ہدف حکومت دنیا قائم کرنا نہیں تھی. اس عبد کامل کا ہدف حکومت الہیہ کا قیام تھا. اب ذہن عالی میں رکھیے گا، جب ہدف بلند ہے، وہ عبد چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے. اب جب تک زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری رہے گا، آپ مجبور ہیں. حسین اگر سوچنا نہ بھی چاہیں، شاہ جی قبلہ گفتگو ایک عجیب پیرائے میں داخل ہونے جا رہی ہے. آپ اگر حسین سوچنا نہ بھی چاہیں، آپ اگر حسین سے تعلق نہ بھی رکھنا چاہیں، تو لا الہ الا اللہ کا ورد تمہیں مجبور کرے گا کہ سوچو کہ جب لا الہ پہ وقت تھا تو پھر وہ عبد کون تھا. اب یہیں سے ہمارا عنوان سخن شروع ہو رہا کہ 1443 ہجری کا چاند یہ خبر دیتا ہے زمانے کو کہ اس عبد کامل کے ذکر سے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کا ایک سجدہ اس طرح سے سرزمین کربلا پہ ہوا کہ صبح قیامت تک اطاعت الہی کی دلیل بن گیا. ایک سجدہ اس طرح سے ہوا کہ صبح قیامت تک وہ اطاعت الہی کی دلیل بنا. اب یہ جملے کہتے نہیں کہتے؟ زیارت عاشورہ یا وارثہ جب پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَاعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ کہ اے کربلا والے، تو نے اس طرح سے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا کہ یقین ہو گیا کہ کوئی خدا ہے. معلوم نہیں ہے کتنے ساتھ ہیں کتنے ساتھ نہیں ہیں. یقین ہو گیا کہ خدا ہے. ذہن عالی میں رکھے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. 1,23,999 انبیاء اپنے علم سے یقین دلاتے رہے کہ اللہ ہے.
ٹاؤن شپ کے رہنے والوں، یہ طالب علم اب توجہ چاہ رہا ہے آپ عزیزوں سے، خصوص نوجوان عزیزوں سے توجہ چاہ رہا ہے، ایک مرحلہ فکر کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے علم سے اور اپنے معجزے سے یقین دلاتا رہا کہ اللہ ہے، یعنی انبیاء علم و یقین کی منزل تک لے کے آئے کہ خدا ہے۔ حسین نے اپنے عمل سے منوایا کہ خدا ہے۔ حسینیت 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 اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ انبیاء اپنے علم سے منواتے رہے کہ خدا ہے، حسین اپنے عمل سے منوا گیا کہ خدا ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات یا نہیں ہیں؟ کسے حسین کہتے ہیں؟ وہ ساجد کہ جو مسجود کی بارگاہ میں اتنا حسین سجدہ کرے کہ صبح قیامت تک جو بندوں کو خدا سے ٹوٹنے نہ دے۔ نہیں مجمع میرے ساتھ نہیں چل رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ساجد اتنا حسین سجدہ کرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ۔ متوجہ ہے آپ حضرات یا نہیں ہے؟ چلو یہاں رک کر اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ اقبال نے عنوان سجدہ پہ کہا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یعنی مشکل ہے نا، نماز پڑھنے چلو کہ نہیں پڑھی جاتی مولانا۔ اقبال فرماتے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ آسان کر دوں، بچے نہیں چل سکے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ یعنی ہزار اپنے جیسوں کے سامنے جھکنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کسی ایک ایسے کے سامنے جھکو کہ جسے تیرا جھکنا اتنا پسند آئے کہ وہ کائنات تیرے قدموں میں سر نگو کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج حسین کی حکومت کیسے دلوں پہ قائم ہو رہی ہے؟ ایسے تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ ہدف حسین کا ہدف کیا ہے؟ خدا۔ بعض لوگ حضور کہتے کہ جنت تھی، نہیں، ہدف حسین جنت، ہدف حسین جنت۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں طالب جنت کو حسین نہیں کہتے ہیں۔ مجمع چلے میرے ساتھ۔ طالب جنت لفظ ہے دو، ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب۔ طالب کہتے ہیں مانگنے والے کو، مطلوب کہتے ہیں جسے مانگا جائے، یہ دو لفظ ہیں۔ حسین طالب جنت نہیں ہے، کیا بات ہے، حسین مطلوب جنت ہے۔ تھوڑا جا کے سمجھ آ رہا ہے؟ حسین طالب جنت نہیں، حسین مطلوب جنت ہے۔ یعنی حسین جنت کی طلب میں نہیں ہے، ڈر رہا ہوں لفظ کہتے ہوئے، اس لیے کہ ممکن ہے کسی مولانا کی پکڑ میں کہیں نہ آ جاؤں۔ حسین جنت کی طلب میں نہیں ہے، ایسی ہزاروں جنتیں حسین خلق کر کے تمہیں دے سکتا ہے۔ ایسی ہزاروں جنتیں خلق کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین طالب جنت ہے، یہ کہیں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حسین طالب جنت ہے، ارے وہ طالب جنت کیا ہوگا کہ جن کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ایک دیوانہ اپنی آغوش میں مٹی ڈال کے جنت بنا کے بیچ دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ
طالب جنت کیا ہوگا؟ جس کے گھر کا دیوان، جس کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا دیوانہ اپنی آغوش میں مٹی ڈال کے اسے جنت بنا کے عقیدہ مجبور کرتا ہے. وہ عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم علی مولا کو قسیم النار والجنہ مانتے ہیں، بلکہ ہم مانتے نہیں ہیں، پیغمبر منوا کے گیا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے. یہ آنے والی تقاریر میں جملہ آ جائے گا اور ذہن علی میں رکھیے گا. ہم کسی کو اپنی وجہ سے نہ مانتے ہیں، ہم اپنی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. لفظ آیا ہوگا تو مجھے دکھ رہے گا عزیزو. ہم اپنی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنی وجہ سے کسی کو مانتے ہیں. یا جملہ بدل دوں، نہ اپنی وجہ سے کسی کو پہلو میں بٹھاتے ہیں، نہ اپنی وجہ سے کسی کو پہلو سے اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں میزان تو رسول ہے، جسے رسول نے بٹھایا اسے بٹھاؤ، جسے پیغمبر نے اٹھایا اسے اٹھاؤ. علی کو مولا ہم نے نہیں کہا تھا. اللہ اکبر. علی کو مولا ہم نے نہیں کہا، علی کو علی ہم نے نہیں کہا. مصطفیٰ علی کو علی بنوا کے گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ ساتھ ہیں بدلات یا نہیں؟ تو یہ عقیدہ مسلم ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے. علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے. جس کو یقین نہیں ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. وہاں عین الیقین کی منزل پہ دیکھیے گا کہ کون جنت بھیجتا ہے کون جہنم بھیجتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہے میرے حضرات؟ عین الیقین کی منزل پہ وہاں فائز ہو جائیں گے. ابھی تو ہم علم کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ مان جائیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، مگر آپ نہیں مان رہے کہ علی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جس کے گھر کا دیوانہ بہلول جنتیں بان رہا ہو تو ہدف حسین جنت نہیں ہے. مطلوب جنت کو حسین کہتے ہیں، طالب جنت کو حسین نہیں کہتے. آپ چپ ہو گئے؟ چلو بچوں کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں حضور انسائکلوپیڈیا آف امام حسین میں آیت اللہ ریشاہری نے اس روایت کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ بڑے پیارے ہیں شاہ جی، بزرگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جہنم نے ایک دن جنت پہ فخر کیا. جہنم میں فخر کیا، کیا بات ہے. بیٹھے ہیں یہاں پہ. جہنم نے جنت پہ توقیر بھائی ناز کیا کہ تو کیا جنت ہے؟ سارے غریب مسکین فقیر، ہائے ہائے اب بھی اب نہ بولے تو کمال ہے پھر. جہنم نے جنت کو تانا دیا، تو بڑا تیرا مقام بنائی پھر رہی ہے. سارے غریب مسکین فقیر، پھٹے کپڑوں والے، ننگے پاؤں والے، مزدور، سارے تیرے اندر ہیں. میرا مقدر دیکھ، سارے فرعون، اللہ بنے ہوئے، اللہ بنے. ہائے ہائے آپ زندہ رہیں سلامت رہیں. کیا عظیم جملہ آپ نے کہا ہے. ذہن عالی میں رکھے گا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے اپنے آپ سے اللہ بنے ہوئے یا لوگوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے. کون بیٹھا ہے مجمع میں اور کون نہیں بیٹھا؟ متوجہ ہے بات؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی زبان سے اللہ بنے ہوئے. کہا دوسرے کا جہنم میں، فرعون جہنم میں، حامان جہنم میں، شداد جہنم میں، نمرود جہنم میں، ابو جہل جہنم میں، ابو لہب جہنم میں. کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ یہ سارے جہنم میں نہیں ہیں. لیکن کافر کہاں جائیں گے؟ توجہ ہے؟ جہنم نے کہا سارے خدا کے دشمن، چھوٹے ہوں بڑے ہوں درمیانے ہوں، سارے خدا کے دشمن لا رہی ہوں. جبکہ تیرے اندر کیا ہے؟ غریب مسکین فقیر، پھٹے کپڑے والے، بھوکے لاچار، سارے تیرے اندر ہیں. کیا کمال ہے تیرا؟ میں سارے خدا کے دشمن جلا رہی ہوں. ابھی میرا کوئی بھائی کہے مولانا بھول گئے آپ، علی کے بھی دشمن جہنم میں. تو جو علی کا دشمن ہے وہی تو خدا کا دشمن ہے. دیکھیے نا، پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے.
بھائی جو علی کا دشمن ہے وہی تو خدا کا دشمن ہے. یہی تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. جو علی کی ولایت سے نکلا وہ خدا کی ولایت سے نکل گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جملے سنبھالیے گا آنے والے دنوں کے لیے. تو جہنم نے کہا سارے خدا کے دشمن میرے اندر، میں انہیں جلا رہی، میرا مقدر. تیرے اندر سارے غریب مسکین فقیر سارے تیرے اندر. اب بزرگان سے توجہ ہے اور صاحبان بصیرت سے توجہ ہے. بچوں کے سر سے بات ہی گزر جائے گی. اب جنت، اب تانا ہے بھائی، اتنا بڑا تانا ہے. جنت نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار میرے مقدر میں سارے غریب ہی رہ گئے تھے. ہاں ارے عظیم جملہ ہے، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. کہا میرے مقدر میں سارے غربا رہ گئے تھے. ادھر دیکھو جہنم مجھ پہ ناز کر رہی ہے، سارے خدا کے دشمن وہاں ہیں. پلٹ کے خدا کی آواز آئی، اے جنت کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھے اپنی توحید کے 2 ارکان عطا کیے ہیں؟ اب تقلید میں نہیں بولیں گے، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے نہیں سمجھ آئی بات میں کیا کہہ گیا ہوں. خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی توحید کے 2 ارکان سے مزین کیا ہے. قاضی شبیر صاحب قبلہ، شاہ جی قبلہ دعا فرمائیں گے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا نے جنت سے کہا تو جو جہنم کے تانے سے پریشان ہو گئی ہے. ابھی آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، آج میرے کچھ بچے، میرے بھائی جو ذرا قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں نا، وہ آ کے کہتے ہیں مولانا ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، تم کیا ہو غریب پھٹے کپڑے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو بیٹا فخر سے سر اٹھا کے کہو تیرے پاس دولت دنیا ہے، میرے پاس علی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ولایت علی رکھتا ہوں، میں محبت علی رکھتا ہوں. یہ روایت کی روشنی میں جملہ ہے عزیزان محترم. خدا نے کہا میں نے اپنی توحید کے 2 ارکان تجھے عطا کیے ہیں. جنت نے کہا کون سے توحید کے 2 ارکان؟ اب رکن، آپ بزرگان سمجھتے ہیں کہ رکن کسے کہا جاتا ہے، بچے نہیں سمجھتے اس لیے حیران ہو گئے. رکن کہا جاتا ہے سرکار اس چیز کو کہ اگر وہ نہ ہو تو شے باقی نہ رہے. میرا مولا یہ تھوڑا بیدار ہو تو میں جملہ عرض کروں. رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ اگر وہ نہ ہو تو شے کا وجود یا ناقص رہ جائے یا وہ شے ہی ختم ہو جائے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی توحید کے 2 ارکان تجھے عطا کیے. جنت نے کہا کون سے 2 ارکان؟ اللہ نے کہا میں نے تجھے حسن و حسین کے وجود سے مزین کیا. متوجہ ہے آواز یا نہیں ہے؟ میں نے تجھے حسن و حسین کے وجود سے مزین کیا. حسین جنت سے زینت پا نہیں رہا. اور ٹاؤن شپ والوں تھوڑا جاگیں گے، آج کی یہ گفتگو سمجھ میں آئے گی تو اگلا میٹر آسان ہوگا. حسین جنت سے زینت پا نہیں رہا، حسین اپنے وجود سے جنت کو مزین کر رہا ہے. یعنی جنت مزین زینت پا رہی ہے وجود حسین سے. اور حسین ہے کون؟ خدا کہتا ہے یہ توحید کا رکن ہے. یعنی اگر حسین نہ ہو، اللہ اکبر، اگر حسین نہ ہو تو توحید باقی نہ رہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں معین الدین نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ تو اللہ اکبر. حسین کون ہے؟ حسین رکن توحید ہے. حسین ارکان توحید میں سے ایک رکن کا نام حسین ہے. ارکان توحید میں سے ایک رکن کا نام حسین ہے. کیا خیال ہے جس کے سہارے پہ توحید کھڑی ہو وہ کسی زمانے کے یزید کی بیعت کرے گا؟
جس کے سہارے پہ توحید کھڑی ہو اس زمانے کے کسی یزید کی بیعت کرے گا. تو حسین جنت مانگنے والا نہیں ہے. جنت مانگنے والے کو حسین نہیں کہتے ہیں, خیرات جنت بانٹنے والے کو حسین کہتے ہیں. جنت مانگنے والے کو حسین نہیں کہتے, خیرات جنت بانٹنے والے کو حسین کہتے ہیں. اور یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ جلالتیں ایسے ہی ہیں. ابھی میں نے ابتدا میں جو جملہ کا بات, وہیں سے متصل کر کے منظر مسجد تک چلے جائیں گے آپ, کیونکہ تقریباً 35 سے 40 منٹ کا دورانیہ گزر گیا. ہدف جس کا بلند ہو, حسین کا ہدف کیا ہے؟ خدا. اب معلوم نہیں ہے ممبر پہ بیٹھتے ہی پتہ ان بزرگوں کی دعا سے گفتگو کس پیرائی میں چلی گی. میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا آج. ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہے حضور, کسی آیت اللہ کا جملہ ہے. وہ فرماتے کہ حسین نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دی. نہیں پہنچے سارے, آپ نہیں پہنچے سارے. اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی, حسین کی قربانی اللہ کے لیے تھی. یہ الگ ہدف ہے, پھر یہ منزل الگ ہے. خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں, خدا کے لیے. ہدف حسین بس اور بس خدا ہے. کون پہنچے گا اس جملے تک؟ ہدف حسین, ادھر والا مجموعہ ساتھ ہے میرے, ہدف حسین بس اور بس, فقط اور فقط قربانی دیتے ہوئے حسین نے خدا سے جنت نہیں مانگی. قربانی دیتے ہوئے حسین نے خدا سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا. بس عبد نے کہا اگر معبود کی بقا میرے سجدے میں مضمر ہے تو میں سر سجدے میں رکھ رہا ہوں. یہ خدا کے لیے ہے. چلو ایک جملہ, مجھے معلوم ہے میں خود مشکل میں آ گیا ہوں, یہ جملہ کہہ کے مشکل میں آ گیا ہوں. یاد ہے آپ کو میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ علی مولا نے ایک جملہ کہا تھا عبادت کے عنوان پر, ما عبدتک طمعا للجنت. علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. ما عبدتک خوفا للنار, نہ ہی مجھے تیری جہنم کا کوئی ڈر ہے. بل وجدتک اہلا للعبادتک فعبدتک. علی نے تجھے لائق بندگی پایا. علی نے تجھے, علی نے تجھے, آدھا مجھے معاف کریں گے کیونکہ گفتگو تھوڑی شکیل ہو گئی ہے. بل وجدتک اہلا للعبادتک فعبدتک. میں علی نے تجھے لائق بندگی پایا. فعبدتک, بس میں علی تیری بندگی کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب یہ جان لیا کہ تو ہی وہ ہے جو علی بنا سکتا ہے. ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بل وجدتک اہلا للعبادتک. صاحبان معرفت سے گفتگو ہے, چونکہ سطحی بات تو گزرے گی نا, سطحی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ابھی ان بزرگان کی دعا سے الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ 5واں سال ہے نا, تو اب تھوڑا سا معیار سماعت اوپر آنا چاہیے. دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھیے. اللہ اپنے کمال کے بل بوتے پر لائق بندگی ہے.
شاگرد کا جملے کی وضاحت کر سکوں. میرے بچوں، میرے عزیزوں، خدا ہمارے مکتب میں خدا محتاج بندگی نہیں. روح زمین پر کوئی ایک بھی مخلوق اسے سجدہ نہ کرے. وہ خدا تھا، وہ خدا ہے، وہ خدا رہے گا. اور ایک جملہ بدل رہا ہوں، ہمارے سجدوں کی اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب 14 اسے سجدہ کرتے ہو اللہ اکبر. کس قدر مباحات ہے. اگر میں اسی فلسفے پہ آ جاؤں تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. کیا ضرورت ہے ایسے بے روح سجدوں کی. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ جہاں انسان کی پیشانی تو خدا کی بارگاہ میں ہو مگر ذہن انسانی مال دنیا میں لگا ہو. ایسا سجدہ، ایسا سجدہ کو محمود مانا جا رہا ہے محمد کے سجدوں سے. تھوڑا چلیں گے عزیزو، تھوڑا چلیں گے میرے ساتھ. وہ محمود مانا جا رہا ہے محمد کے سجدوں سے، وہ اعلیٰ مانا جا رہا ہے علی کے سجدوں سے. وہ محمود ہے چونکہ محمد سجدہ کرتا ہے، وہ اعلیٰ ہے چونکہ علی سجدہ کرتا ہے. لفظ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، دست ادب باندھ رہا ہوں جو میرے ساتھ چل سکیں. وہ فاطر السماوات والارض مانا گیا چونکہ فاطمہ سجدہ کر رہی ہے. صلی علی محمد و آل محمد. یہی تو وجہ تھی پیغمبر خاتم سے کسی پیغمبر کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ جو پوری پوری رات خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی. اب یہ فرق ہے جنہیں بڑا شوق چڑھا ہے نا کہ وہ آج دنیا پوری میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ ثابت کریں گے معاذ اللہ کہ اہل بیت ہم جیسے تھے، ہم اہل بیت جیسے تھے. جس کا اپنے گھر کا فرد اس جیسا نہ ہو، ہاں وہ اہل بیت کا مقابلہ کرنے چلے ہیں. ہدف بندگی سمجھیے. پہلے ایک ام المومنین نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں. ختم الرسل کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا ہے. قیامت کے دن آپ کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی. پھر آپ بندگی کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو چلیں لمبے سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، مناجات کریں چونکہ ہمیں گناہوں کو بخشوانا ہے. آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ بندگی فقط گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی. بندگی فقط یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہو تو سجدہ کرو، گناہ نہ ہو تو بندگی نہ کرو. نہ، جیسے پیغمبر سے کہا آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں؟ کائنات کے کامل ترین عبد نے پلٹ کر کے بندگی کے عنوان پہ کہا کہ میں اس لیے رب کی بندگی نہیں کرتا کہ مجھے اس سے کچھ چاہیے، میں تو اس لیے بندگی کرتا ہوں کہ اس نے اتنا دیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنت پانے کے لالچ میں سجدہ کرنا اور ہے، خدا کو لائے کے بندگی سمجھ کے سجدہ کرنا اور ہے. دونوں فلسفے الگ ہیں. یہی وجہ، یہ ہدف حسین ہے. یہ ہدف حسین ہے کہ حسین بس اور بس خدا کے لیے، حسین بس اور بس خدا کے لیے. اس کے علاوہ ہدف حسین کچھ نہیں تھا. جنت، رضا، یہ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ قربانی کے اس عظیم فلسفے پر پھر
سورہ والفجر کی آیتیں گونج اٹھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر. اے اطمینان والے نفس. واہ 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 واہ. شاہ جی میں گفتگو کو کہاں روکوں؟ واہ 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 واہ. یہ کسے خدا کہہ رہا ہے؟ اے نفس مطمئنہ. 72 جنازے اٹھا کے بھی جس کے نفس میں کوئی اضطراب نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے کہا جا رہا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. اس حالت میں پلٹ کہ وہ تجھ سے راضی ہے. کاش کوئی اس فلسفے پہ غور کرے. یہ کس کو کون کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. راضیۃ مرضیہ. وہ تجھ سے راضی ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کوئی ناقبت اندیش یہ کہے کہ اللہ کی رضا چاہیے تھی حسین کو قربانی دی. اللہ کہہ رہے میں راضی ہوں تو راضی ہو جا. تجھے راضی کرنا مقصود ہے. تجھے راضی کرنا مقصود ہے. خدا راضی کر رہا ہے حسین کو اس حالت میں پلٹ کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. آپ اور میں بندے نہیں ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ پھر کون سا ابدیت کا مقام ہے جہاں خدا کہہ رہا ہے تو میرے بندوں میں. فادخلی جنتی, تو میری جنت میں. یہ شب عاشور کے لیے جملہ رکھیے گا, ادھر رکھیے گا کہ میری جنت. یہ اللہ کس جنت کو میری جنت کہہ رہا ہے؟ میری جنت میں آ جائے. تو ہدف حسین کیا ہے؟ خدا. اللہ اکبر اللہ. بس اور بس خدا. جس کا ہدف خدا تھا حسین خدا کے لیے لٹ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب خدا پہ واجب ہے کہ جب تک کائنات ہے وہ حسین کو زندہ رکھے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ابھی میرا بچہ جو منقبت یہاں پہ پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا حسین کا ہے. سب کچھ خدا کا ہے. یہ کائنات ساری خدا کی ہے. خدا کس کا ہے؟ خدا اس کا ہے کہ جس نے تپتے صحرا پر 72 جنازے اٹھا کے کہا ترکت الخلق ترن فی ہواک. سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. اور میں نے تو اپنی سکینہ کی یتیمی قبول کر لی تاکہ تجھے دیکھ سکوں. تمام ہوگی زحمت عزیز ہو. کل زندگی باقی تو گفتگو یہیں سے. معلوم نہیں ہے کل کتنوں نے چاند دیکھا ہے کتنوں نے نہیں دیکھا. اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ممبر کی پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں مساجد میں قسمیں اٹھانے کا عادی نہیں ہوں, 5 سال سے سن رہے ہو تو, مگر آج قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, حق زہرا کی قسم ہے. جیسے ہی مولانا نے ٹی وی پہ اعلان کیا تھا نا کہ چاند نظر آیا ہے, تو پوری دنیا سے جو میسج آیا نا وہ یہ تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. نہ رونا پڑے تمہیں اپنوں کے غم میں جو اپنا آرام سکون چھوڑ کے بطول زادیوں کو رونے آئے ہو. واحد چاند ہے نا 12 مہینوں میں سے یہ واحد چاند ہے جسے دیکھنے کے بعد کوئی مبارک نہیں دیتا. جو بھی دیکھتا ہے نا وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہتا ہے میں تجھے حسین کا پرسہ دیتا ہوں. رو لو رو لو, شرم نہیں کرنی ہے, شرم نہیں کرنی ہے. جتنی صدائیں بلند ہو سکتی کرو. اللہ تمہیں ہر غم سے نجات دے دے سوائے غم حسین کے.
کون سی خبر ہے اس چاند کے ساتھ جڑی ہوئی؟ زہرا کے گلشن کے اجڑنے کی خبر۔ سادات ہیں، میں 10 سے ادب باندھ رہا ہوں جی، معافی چاہتا ہوں جو سید بیچ میں بیٹھے ہو، میں خود سید ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ کل رات سے چاند نمودار ہوا ہے نا، اور کل رات سے ایک ماں بقیہ چھوڑ کے تمہارے گھروں میں آئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے عزیزو۔ اجرکم علی اللہ، جن کی صدائیں بلند ہیں، شرم کر کے نہ رونا۔ میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ مجلس یہاں ہو رہی ہے نا، آپ کہیں سے مجلس سن کے آئے ہوں گے، یہاں سنیں گے، پھر ایک آدھی مجلس میں اور جائیں گے، اس کے بعد تھک جائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ یہی ہے نا، 2-3 مجلسیں سنیں گے، اس کے بعد کہیں جی تھک گئے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، اب گھر چلیں۔ ہم 2 مجلسوں کے بعد تھک جاتے ہیں۔ نہیں تھکتی تو ایک ماں ہے جس کا بیٹا بڑا زخمی ہے۔ اور وہ جملہ برداشت کر لوگے، ماؤں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، اور بیٹا بھی پھر حسین جیسا ہو، ماں زہرا جیسی ہو۔ شادی بتا دوں کیسی آتی ہے؟ جنت البقیع کی اجڑی قبر سے چلتی ہے، پسلیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ اس بی بی کا شکستہ ہے۔ تم ابھی عزا خانے میں نہیں آتے، میری ماں بہنوں، تم نہیں، جتنا ماتم کر سکتے ہو کر لو۔ کوئی مر بھی جائے تو یہ مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا عزیزو۔ تمہارے آنے سے پہلے پردہ داروں کی جگہ پہ آ کے رومال ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ کب آئیں گے رونے والے؟ کب آنسو برسیں گے؟ کب میں رومال میں جمع کروں گی؟ میں مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا۔ تمہارے اٹھنے سے پہلے عزا خانے کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، اور جب رو کے اٹھتی ہو نا، شکستہ ہاتھ ماتھے پہ رکھتی ہے، ماتھے پہ رکھ کے کہتی میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بڑے آرام سے، بڑے آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ شادی علامہ اسماعیلی یزدی نے یہ جملے لکھے، عزا خانے کے دروازے پہ سیدہ کھڑی ہو جاتی ہے، میں مر جاؤں یہ جملے لگوں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ عزا خانے کے دروازے پہ بی بی ایک عزادار کا شکریہ ادا کرتی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم رونے آئے تھے، تمہارے آنسو میں نے جمع کر لیے۔ بی بی کہتی میں گھر نہیں جا رہی، میں کربلا جا رہی ہوں، میرا حسین بڑا زخمی ہے، میں یہ تمہارے آنسو اپنے حسین کے زخموں پہ لگا۔ استقبال محرم کی مجلس میں جملہ کہا، یہی پہ مجلس ہی ختم ہو گئی۔ ایک ماں ہے جو تمہارے آنسوؤں کی طلب میں آتی ہے، رو لو رو لو، آج یکم محرم کا یہی مصائب ہے۔ ایک ماں ہے جو آتی ہے تمہارے آنسوؤں کے لیے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر ہے، شادی میں نے یہی شعر جب سنا ہے نا، اس سے میری حالت ہی غیر ہو۔ میرے دوست بیٹھے تھے، روز جمعہ تھا، لکھ بھی رہا تھا میں یہ شعر اور رو بھی رہا تھا، اس نے قلم ہی توڑ دیا۔ وہ کہتا ہے غم شبیر ہمیں کس اوج پہ لایا، اوج کہتے بلندی کو، غم شبیر ہمیں کس اوج پہ لایا، ہم جیسوں کے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا۔ اجرکم علی اللہ، جن کی صدائیں بلند ہیں، جن کی صدائیں بلند ہیں۔ بس منظر مصائب کو بھی میں نے ختم نہیں کیا عزیزو۔ چاند دیکھا نا آپ نے، بس زہرا کے لال نے یہ چاند عالم سفر میں دیکھا۔ چل پڑا یہ کاروان مدینہ کی سرزمین سے۔ بس اب نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سن سکتے ہو، کتنا رو سکتے ہو، سکتا ہو جاتا ہے نا جب مصائب بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دینا،
دربار سے جب پلٹ آئے نا، وہ بہن جو حسین کے چہرے کی تلاوت قرآن سمجھ کے کرتی تھی، سیدہ دروازے پہ انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. امام نے سر سے لے کے پاؤں تک بہن کو دیکھا. جب پاؤں پہ نگاہ پڑی نا، روتا روتا حسین بہن کے سر پہ جھکا، سر پہ بوسہ دے کے کہتے میری بہن ابھی تو چند لحظے یہاں کھڑی ہے اور تیرے پاؤں سوج گئے ہیں. اللہ جانے کئی گھنٹوں کی پیشیاں، کئی گھنٹوں کے دربار و بازار. بس رونے والوں عزاداروں، بہنوں سے الوداع کر کے کہ نانا کی مرکز پہ جا رہا ہوں، چند لحظوں تک پلٹ آؤں گا. رونے والوں، حسین ابن علی چلتے چلتے نانا کی مرکز پہ، علماء فرماتے بڑے اطمینان سے سکون سے امام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے نانا کی مرکز پہ آئے. جلتے ہوئے چراغوں کو دیکھا، دیکھ کر کہتے نانا حسین کا سلام. نانا صبح قیامت تک تیرے روزے کا چراغ جلتا رہے گا. نانا مگر مسافر سلام کرنے آیا ہے. نانا آج کے بعد حسین پلٹ کے نہیں آئے گا، مگر تیری قبر کا چراغ جلانے کے لیے ایک 7 سال کی بیٹی. بولو شرم نہ کرو نا، شرم نہ کرو جو ماتم کرنے آئے ہو. ایک 7 سال کی بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. نانا تیری مرکز کا چراغ جلاتی رہے گی. نانا کو الوداع کر کے بھائی حسن کی قبر پہ آ، حسن کا سلام کر کے ماتے خوش نصیب ہے حسن، گو تیرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلے، بہنوں نے تیرے ٹکڑے اٹھائے، تیرے جنازے پہ تیر برسے، زینب و کلثوم نے تیرے تیر بھی نکالے، مگر خوش نصیب ہے ماں کے پہلو میں جگہ تو مل گئی. یہ کربلا کا غریب سلام کرنے آیا. سنے کہ جملہ شادی اللہ آپ کو صحت عطا کرے. جو گریہ کر رہے ہو بلند آواز سے کھڑے ہو یا بیٹھے، ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. نانے کی مرکز پہ گئے تھے اطمینان کے ساتھ، حسن کی قبر پہ آئے اطمینان کے ساتھ. جب امام مڑے نا ماں کی طرف، جیسے چھوٹا بچہ ماں کی جانب دوڑتا ہے، ایسے حسین ماں زہرا کی قبر کی جانب دوڑا، اور دوڑتے ہوئے امام نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا. گرانے کے بعد قبر کو سینے سے لگا کے اور رو کے کہتے قبر کی جگہ مل جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہیں پڑھتا، دیکھ رہا ہوں کوئی مر جائے گا. اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں یہ امت مجھے مدینہ رہنے نہیں دیتی. حسین رویا، قبر زہرا کانپنے لگی. رونے والے ایک ماں کی آواز آئی، اور میرے کربلا کے غریب بیٹے، اور میرے کربلا کے مسافر بیٹے، ادھر تو مدینہ چھوڑے گا، ادھر ماں بقیہ چھوڑے گی. جہاں جہاں تیری سواری جائے گی، وہاں وہاں ماں تیرے ماتم حسین.